بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے دنوں میں میں نے جو پچھلی ویڈیو اپلوڈ کی ہے وہ غدیر قوم کے حوالے سے ہے۔ تو 18 ذوالحجہ کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر قوم کے مقام پر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ولایت کا اعلان فرمایا، اس کے حوالے سے ویڈیو اپلوڈ کی۔ تو ایک شیعہ دوست ہیں ہمارے، لاہور سے بلانگ کرتے ہیں، انہوں نے واٹس ایپ پہ مجھے طنز کیا اور مجھے ٹانٹ کیا کہ مولوی صاحب تو ہمیں چنگا بھلا پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ولایت کا اعلان کیا تھا اور ان کی خلافت بلا فصل کا اعلان کیا تھا۔ نہیں مننا تو نہ منو، وہ تمہاری اپنی ہٹ دھرمی ہے، آپ مانتے نہیں جان۔ تو میں نے ان کو جواب دیا، میں نے کہا بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، دراصل نا ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم کافر ہو کے مریں، ہم جان بوجھ کے کافر ہو کے مرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارا ماٹو ہے، جان بوجھ کے بے ایمان ہو کے مرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے اوپر کچھ اور کلام کروں، آپ حضرات اگر نیا آئے ہیں تو آپ سے درخواست ہے، آپ کا کچھ نہیں جائے گا، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور میری ویڈیو جو ہے اس کو لائک بھی کر لیجئے اور ہو سکے تو شیئر بھی کر لیجئے، پھر اس کے اوپر کلام کرتے ہیں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جان بوجھ کر جہنم میں جانا چاہتے ہیں اور ایک دین کے رکن کا انکار؟ دیکھیں، ہم نے نماز کو رکن دین مانا، روزے کو رکن دین مانا، حج کو رکن دین مانا، زکوٰۃ کو مانا، یہ سب عبادت، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان کو ہم ارکان دین مانتے ہیں اور ان کے انکار کو کفر مانتے ہیں۔ ایسے ہی نا نماز کو مانا، نماز میں کیا ہے؟ مشقت ہے کہ نہیں؟ مشقت ہے نماز میں۔ روزے میں مشقت ہے کہ نہیں؟ زکوٰۃ میں، حج میں ہے کہ نہیں؟ ہے نا۔ ولایت کے انکار کے ماننے میں اس میں تو کوئی ایسی آزمائش ہی نہیں ہے، اس میں تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے کہ ہم مان لیں کہ خلیفہ بلا فضل ہیں مولا علی۔ آپ نے مانا ہے نا، تو کون سا ایسا بوجھ ہے جو آپ کے اوپر پڑ گیا ہے اور ہم اس بوجھ کی ڈر سے انکار کر رہے ہیں؟ او بھائی اللہ کے بندے، خدا کا خوف کریں۔ اگر ہمیں یہ بات جن دلائل کے تحت یہ ولایت ثابت کرتے ہیں، ان دلائل سے اگر اس لیول کا عقیدہ ثابت ہوتا تو مجھے بتایا ہم کوئی بے وقوف ہیں یا ہم اپنی جان کے دشمن ہیں یا ہمیں جہنم سے پیار ہے، ہم جان بوجھ کے جہنم جانا چاہتے ہیں؟ خدا کا خوف کریں۔ اصل بات یہ ہے کہ غدیر قوم کے مقام پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا تھا تو اس اعلان کو جن لوگوں نے کانوں سے سنا اور مولا علی کو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پورے منظر کو دیکھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے کسی ایک کو بھی اس عقیدے کی بنک بھی نہیں تھی جو عقیدہ آپ نے یہاں سے نکال لیا۔ اس عقیدے کی ان میں سے کسی کو بنک نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، آپ کے وصال کے بعد، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے لگے تھے صحابہ، کسی ایک صحابی نے بھی یہ اعلان نہیں کیا کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر قوم کے مقام پر علی کو بنایا نہیں تھا۔ کسی ایک صحابی نے کہا ہے تو آپ پیش کر دیں۔ کسی ایک صحابی نے بھی یہ کہا کہ اس وقت غدیر قوم کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی خلافت کا اعلان کر دیا تھا، لہذا ہم کیوں کافر ہو کے مریں؟ اب چلو جن لوگوں نے خلافت سنبھالنی تھی یا جن کو خلافت سے کوئی بینیفٹ تھے، چلو معاذ اللہ وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ چلو بے ایمان ہو گئے۔ جن لوگوں کو ملا ہی کچھ نہیں ہے، خصوصاً انصار میں سے کون ایسا صحابی یا انصاری جو خلیفہ بنا ہے جس کو حکومت ملی؟ کسی کو بھی نہیں ملی، لیکن وہ انصار کو بھی نہیں پتا، ان میں سے کوئی نہیں بولا کہ علی۔ تو بات یہ ہے سیدھی سی بھائی، میں نے اس ویڈیو میں بھی یہ کہا تھا کہ ہم مولا کا وہی معنی مانتے ہیں جو ان لوگوں نے سمجھا جن کے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے۔ اگر مولا کا وہ معنی ہوتا میرے بھائی جو آپ سمجھے ہیں 1400 سالوں بعد، یا جب بھی آپ کو سمجھ آئی ہے، جو معنی آپ نے نکالا ہے وہ معنی اگر اس کا معنی ہوتا تو صحابہ کرام علیہ رضوان کو سب سے پہلے سمجھ آتا۔ تو عرض یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے، اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ جو آپ نے عقیدہ اس میں سے نکال لیا نا، وہ ایسا عقیدہ ہے کہ خود حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا، ان کو بھی یہ پتہ نہیں تھا۔ اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ جب مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو ضرب لگی اور آپ کی شہادت کا وقت قریب آیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے علی،
آپ اپنے بعد حسن کو خلیفہ نامزد کر جائیں، یہ کہا تھا حضرت عبداللہ ابن، اور لوگوں نے بھی کہا تھا کہ آپ خلیفہ نامزد کر جائیں۔ تو اب اگر یہ امامت کا کوئی ایسا کانسیپٹ تھا تو وہ لوگ جو جنگ جمل میں، صفین میں، نہرما میں حضرت مولا علی کے ساتھ ہیں، شیعان علی ہے، ان کو سمجھو کوفہ میں ہوئی آپ کا بھی شہادت ہوئی ہے، تو ان لوگوں کو تو کم از کم پتا ہوتا نا اس بات کا کہ بھائی آپ کے بعد خلیفہ کون بننے والا ہے، آپ کے بعد امام کون ہے۔ حضرت مولا علی نے 12 اماموں، آپ کہتے ہیں 12 اماموں نے کسی ایک کی امامت کا انکار کیا تو وہ تو کافر ہے اور دال مدل ہے، مستحق للخلود فی النار ہے۔ تو ان لوگوں کو تو مولا علی بتا جاتے۔ اور یہاں پر بات یہ ہے، یہ میں ایک روایت پیش کروں گا، پہلی البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 ہے، اس کا صفحہ نمبر 13 اور 14 ہے۔ تو جب حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم کو کہا گیا استخلف علینا یا امیر المؤمنین، ہمارے اوپر خلیفہ مقرر کر دیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں مسلمانوں کو اسی حال میں چھوڑ جاؤں گا جس حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو چھوڑا۔ اور اگلی روایت جو ہے یہ بھی البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 327 ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ نے قال، آپ نے پھر فرمایا ان متو فقتلوہ، اگر میں مر گیا وہ اس کو قتل کر دینا، میرے قاتل کو، وَإِن شِئْتُ فَأَنَا أَعْلَمُ كَيْفَ أَصْنَعُ بِهِ، اگر میں زندہ رہا تو مجھے زیادہ پتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ میں جو اچھا لگے کہ سلوک کروں۔ یہاں سے ایک یہ بھی عقیدہ علم غیب والا بھی وہ بھی مسئلہ صاف ہو گیا کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرما رہے کہ اگر میں مر گیا اسے قتل کر دینا، میں زندہ رہا تو میں اپنی مرضی سے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ آپ تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ائمہ جو ہے وہ علم غیب رکھتے ہیں، مولا علی یہ نہیں کہا کہ میں زندہ ہوا بچوں گا یا مر جاؤں گا، آپ نے کہا کہ ان متو، اگر میں مر گیا تو میں اس کو قتل کر دینا، اور اگر میں زندہ رہا تو میں بہتر جانتا ہوں کہ میں نے اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے۔ تو علم غیب والا مسئلہ بھی یہاں سے حل ہو گیا۔ غیب اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ہاں انبیاء اور رسول جو ہے وہ غیب جانتے ہیں جو اللہ ان کو علم دے دے، اس کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ انبیاء اور رسول بھی وہی غیب جانتے ہیں جو اللہ بتائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری مرضی ہوگی اگر میں بچ گیا تو میں اس کے ساتھ کیا کروں۔ فقال جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، ان متا، اگر آپ فوت ہوتے ہیں، نبایع الحسن، کیا امام حسن کی ہم بیعت کر لیں؟ امام حسن کی بات، اب یہاں پہ مولا علی کو کہنا یہ چاہیے تھا، فرمانا یہ چاہیے بھی بیعت کس بات کی؟ تمہیں پتہ نہیں میرے بعد حسن امام ہے، تمہیں میرے پتہ نہیں اس کے بعد حسین امام ہے، اس کے بعد امام زین العابدین امام ہے، تمہیں یہ نہیں پتا، تم تو کافر ہو۔ مولا علی کو یہ کہنا چاہیے تھا نا بیعت کرنی کس کی بات ہے، وہ امام ہے، منصوص من اللہ امام ہے، ایسا نہیں کہا۔ تو امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا فقال لا آمرکم ولا انہاکم، میں نہ تو تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں کہ ایسا کرو، حسن کی بات کر لو، اور نہ میں تمہیں منع کرتا ہوں، تمہاری مرضی ہو تو کر لینا، نہ مرضی ہو تو نہ کرنا۔ تو بات یہ ہے بھائی، یہ مسئلہ تو کہ امام منصوص من اللہ ہیں، مولا علی ہیں، ان کے بعد فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، 12 ہے، یہ مسئلہ تو بھائی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو بھی نہیں پتا تھا۔ تو بات یہ ہے بھائی، بات کو ختم کرتے ہیں، اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ امت میں جو آپ بیان کرتے ہیں نا کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی امامت کا، خلافت کا اعلان ہوا تھا، تو آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، آپ یہ سبق دینا چاہ رہے ہیں اور یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کو بات کرنی نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ ایسے لفظ بول دیے کہ وہ معمہ بنے ہوئے ہیں، وہ جو سامنے موجود تھے ان کو ہی سمجھ نہیں آئی، اور ان سے لے کر 1400 سالوں میں امت کا جو جمہور طبقہ ہے اپ ٹو 90% وہ لفظ سمجھ نہیں آئے، انہیں وہ خبر ہی ہوئی کہ نبی پاک نے کیا کہا ہے اور کیا آپ نے اعلان فرمایا ہے۔ تو آپ کے اس فلسفے کا یہ معنی نکلتا ہے، ہم ایسے فلسفے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اور آپ حضرات کے لیے بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ آپ ذرا نرم ہاتھ رکھیں، ہاتھ ہولا رکھیں، کہ امت جو ہے نا اس کے فرقے ٹکڑے نہ ہوں، وما علیہ الا البلاغ المبین۔